بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں صحیح کام، تو اس کے 3 ادوار آتے ہیں۔ پہلا دور وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی مخالفت کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ مخالفت ہوئی۔ بڑے قریبی لوگ جو آپ کے بارے میں آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، مخالفت پر اتر آئے۔ حتیٰ کہ آپ کا سگا چچا جو ہے ابو لہب، وہ تو اس شدت کے ساتھ، اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، بہت ہی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی۔ قرآن کریم کی پوری سورہ جو ہے اس کی مذمت میں نازل ہوئی، سورہ لہب۔ تو پہلا دور جو ہوتا ہے اس میں مخالفت کی جاتی ہے۔ جب دوسرا دور شروع ہوتا ہے تو پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ مخالفت سے یہ شخص نہیں رک رہا، تو دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں خریدا جاتا ہے، بولی لگتی ہے، آپ کی بولی لگے گی۔ دوسرا دور ہے یہ، سمجھ جائیں اگر قیمت لگنا شروع ہو گئی تو اب دوسرا دور شروع ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی اتنی مخالفت کی آپ کی، جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے مشن میں، اپنے کام میں مصروف ہیں اور کسی بھی مخالفت کی آپ پرواہ نہیں کر رہے، جب ان کے سارے حربے ناکام ہوئے تو انہوں نے دوسرا کام شروع کیا، پھر خریدنے کی کوشش کی۔ جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ اگر وہ دعوت اسلام چھوڑ دے، دین کی دعوت چھوڑ دے، تو اگر وہ کہے تو ہم مکے کا سردار انہیں بنا دیتے ہیں، ہم سارے قبائل مل کے انہیں اپنا سردار منتخب کر لیتے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کسی حسین خوبرو خاتون سے نکاح کرنا تو جو مکے کی سب سے خوبصورت عورت ہے ہم ان سے ان کا نکاح کر دیتے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاس بہت سارا مال آئے تو ہم سارا مال جمع کر کے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ زر، زن اور زمین، یہ 3 ہی معاملات ہوتے ہیں نا جس میں لوگ بک جاتے ہیں۔ ساری آفر کی گئی۔ جب حضرت ابو طالب آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ بھتیجے اس طرح کی بات کر رہے ہیں مکے والے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس وقت جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں پہ چاند کو لا کے رکھ دیں، جب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر تو لا کے دکھاؤ یار، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ آج بھی کسی کو رہبر و رہنما بنائیں تو یہ 3 خوبیاں اس شخص میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے تیسرا مرحلہ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کیونکہ آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہ گئے۔ استقامت ہی بڑی ہے کرامت سے۔ تو جب بندہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہا، ہلا نہیں، جھکا نہیں، بکا نہیں، تو پھر اللہ کی خاص مدد اترتی ہے۔ تو یاد رکھیے جب بھی آپ کوئی کام کریں گے تو اس طرح کے ادوار بھی آئیں گے، اور یہ سیرت رسول سے یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔